پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی میں الیکشن وقت پر ہوں گے یا نہیں، سب کی نظریں سپریم کورٹ پر۔ چیف جسٹس امرتا بندیال، جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الحسن پر مشتمل 3 رکنی بینچ آج الیکشن کے التوا سے متعلق محفوظ فیصلہ سنائے گا۔ تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف درخواستیں دائر کیں، 6 سماعتیں ہوئیں، سیاسی پارٹیز کے رہنماؤں کی عدالت عظمیٰ عمل جاری۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ملک احمد خان اور عطاء اللہ تارڑ بھی پہنچ گئے۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات، غیر متعلقہ افراد کے داخلے پر پابندی۔ وزارت دفاع نے سیکیورٹی صورتحال سے متعلق سرب مہر رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی۔ اٹارنی جنرل اور وزارت دفاع کے حکام نے رپورٹ چیف جسٹس کو پیش کی۔ انتخابات کے لیے سیکیورٹی اہلکاروں کی عدم دستیابی کی وجوہات بتائی گئیں۔ 3 رکنی بینچ چیف جسٹس کے چیمبر میں رپورٹ کا جائزہ لے گا، جس کے بعد الیکشن سے متعلق فیصلہ تحریر کیا جائے گا۔ حکومت نے کوئی ایسا مواد نہیں دیا جن پر الیکشن ملتوی ہو سکے۔ چیف جسٹس امرتا بندیال کے دوران سماعت ریمارکس کہا، آئین واضح ہے کہ الیکشن کب ہونے ہیں، تاریخ صرف عدالت ہی آگے بڑھا سکتی ہے۔ بحران آئے تو سیاسی حل نکالا جاتا ہے۔ سیاسی مذاکرات کو آپشن دیا مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ لوگ من پسند ججز سے فیصلہ کرانا چاہتے ہیں۔ الیکشن میں بدمزگی ہوئی تو ملبہ عدالت پر آئے گا۔ آرمی مصروف ہے تو سیکیورٹی کے لیے نیوی اور ایئر فورس سے مدد لی جا سکتی ہے۔ چیف جسٹس نے الیکشن کے لیے سرکاری ملازموں کی تنخواہوں میں 5% کٹوتی کا مشورہ بھی دیا۔ 24 گھنٹوں کے دوران وفاقی کابینہ کا ایک اور اہم اجلاس آج طلب، ایجنڈا تاحال جاری نہیں کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں سپریم کورٹ کے متوقع فیصلے پر مشاورت ہوگی۔ گزشتہ روز کابینہ اجلاس میں کابینہ نے رجسٹرار سپریم کورٹ عشرت علی کی خدمات واپس لینے کی منظوری دی۔ بحران کے خاتمے کے لیے صدر سے سپریم کورٹ پریکٹس ایکٹ پر فوری دستخط کا مطالبہ۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی 3 مقدمات میں عبوری ضمانت میں توسیع۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے پولیس تشدد، اقدام قتل اور جلاؤ گھیراؤ کے مقدمات میں عبوری ضمانت میں 13 اپریل تک توسیع کر دی۔ عمران خان حاضری معافی کی درخواست مسترد ہونے پر عدالت پیش ہوئے۔ فواد چودھری اور حماد اظہر کی درخواستیں بھی عدالت نے خارج کیں۔ ادھر الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف احتجاج کیس میں اسلام آباد کی مقامی عدالت میں عمران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست دائر۔ رجسٹرار کو عدالت کا حکم ختم کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط لکھا، 31 مارچ کے سرکولر کے ذریعے 29 مارچ کے فیصلے کو ختم کیا گیا۔ چیف جسٹس اس حوالے سے انتظامی ہدایات جاری نہیں کر سکتے۔ رجسٹرار سینئر آفیسر ہونے کے ناطے سپریم کورٹ کے فیصلوں کے پابند ہیں۔ سو موٹو اختیار سے متعلق فیصلے کا 3 رکنی بینچ کے فیصلے پر اطلاق نہیں ہوا۔ رجسٹرار سرکولر فوری واپس لیں اور متعلقہ حکام کو آگاہ کریں۔ رجسٹرار اپنے عہدے پر رہنے کے اہل نہیں، فوری چارج چھوڑ دیں۔ جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف کارروائی شروع کی جائے۔ جسٹس فائز عیسیٰ اور جسٹس طارق مسعود کا خط۔ سپریم کورٹ کے دونوں سینئر ججز نے خط سپریم جوڈیشل کونسل کے سربراہ اور اراکین کو لکھا۔ کہا، جسٹس مظاہر علی نقوی کے خلاف مس کنڈکٹ اور مالی بے ضابطیوں کا ریفرنس کونسل کو موصول ہوا۔ جج کے خلاف شکایت پر کونسل کا اجلاس بلائے جانے کے منتظر ہیں۔ جوڈیشل کونسل کے اجلاس میں جج پر لگے الزامات پر غور کیا جائے۔ چیف جسٹس فل کورٹ بٹھائیں گے تو قوم فیصلہ مانے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں خطاب۔ کہا، اہم معاملے پر 3 رکنی بینچ سے فیصلہ کرانا انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے۔ پوری حکومت نے اس بینچ پر عدم اعتماد کیا۔ چیف جسٹس صاحب دوہرا معیار ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر دے گا۔ شہباز شریف مزید بولے، عمران نیازی کے پاس صرف ایک سوچ تھی کہ کسی طرح اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالا جائے۔ عمران نیازی نے مجھے 2 بار جیل بھجوایا اور تیسری مرتبہ پوری تیاری میں تھا۔ حکومت کے پی ٹی آئی کے خلاف اقدامات۔ عمران خان نے برطانوی ہائی کمشنر کو شکایات لگا دیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی سے قائم مقام برطانوی ہائی کمشنر اینڈریو ڈینگلش کی ملاقات۔ عمران خان بولے، مقتدر گروہ عوام کو ووٹ کے حق سے محروم کرنے کے لیے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں مصروف اور آئین پر حملہ آور ہے۔ عالمی برادری اپنی آواز بلند کرے۔ تم بھی کرپٹ اور تمہیں تحفظ دینے والے جج بھی کرپٹ ہیں۔ مریم نواز کا عمران خان کو جواب۔ کہا،
یہ کرپشن اور احتساب سے بچنے کا نیٹ ورک ہے جو اب ہونا نہیں ہے. تم تو ڈوب رہے ہو, نئے سہولتکاروں کو بھی کہیں نہیں چھوڑے گے. لارجر بینچ نہ بنا تو مارشل لا یا ایمرجنسی کا خطرہ ہے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو کہتے ہیں لارجر بینچ نہیں بنتا تو تاریخ چیف جسٹس کو یاد رکھے گی. 9 ججز کا بینچ چلتے چلتے 3 ججز کا رہ گیا. ان 3 ججوں کو سوچنا ہوگا کیا ہو رہا ہے. یہ کوئی عام مقدمہ نہیں, سپریم کورٹ کا ٹرائل چل رہا ہے. پی ڈی ایم کا بنایا قانون بہت کمزور ہے. اس ایکٹ کے قانون بننے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. رہنما پی ٹی آئی فواد چودھری کا کہنا ہے آرٹیکل 190 کے تحت تمام ادارے سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننے کے پابند ہیں. یہ جو مرضی کر لیں, ان لوگوں کو جانا پڑے گا. ان کا فیصلہ ان کے منہ پر پڑے گا. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے الیکشن کیس پر فل کورٹ بنانے کی صدا نہیں مانی گئی. سب چاہتے ہیں انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. الیکشن کمیشن نے صورتحال دیکھ کر 8 اکتوبر کی تاریخ کا اعلان کیا. سینیٹر عرفان صدیقی بولے سپریم کورٹ کا ہم نے بائیکاٹ نہیں کیا بلکہ سپریم کورٹ کے معزز 3 ججز نے ہمارا بائیکاٹ کیا اور سنا ہی نہیں گیا. ملک کو آئین دیا, ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی, عالمی سیاست کا دھارا بدلا. پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی آج 44ویں برسی. پیپلز پارٹی کی جانب سے ذوالفقار بھٹو کی یاد میں ملک بھر میں تقریبات کا انعقاد. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری لاڑکانہ میں قرآن خوانی اور افطار کے اجتماع میں شریک ہوں گے. سندھ حکومت کا آج صوبے بھر میں عام تعطیل کا اعلان. بھٹو کو دی جانے والی پھانسی کو تاریخ عدالتی قتل قرار دے چکی. سابق صدر آصف علی زرداری کا ذوالفقار بھٹو کی برسی پر پیغام. کہا سپریم کورٹ میں صدارتی ریفرنس 10 سال سے سماعت کا منتظر ہے. افسوس 10 سال گزرنے کے باوجود سپریم کورٹ نے ابھی تک اپنی رائے نہیں دی. امریکی ڈالر تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر. انٹر بینک میں ڈالر 2 روپے 96 پیسے مہنگا ہو کر 288 روپے پر پہنچ گیا. اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر 4 روپے اضافے سے 291 روپے کا ہو گیا. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں بھی منفی رجحان. 100 انڈیکس میں 293 پوائنٹس کی کمی. انڈیکس 39,596 کی سطح پر ٹریڈ. دوسری جانب رواں مالی سال کے 9 ماہ میں برآمدات میں 9.8% کمی ہو گئی. اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا. شرح سود میں مزید 2 سے 3% اضافہ متوقع. پالیسی ریٹ 20% سے بڑھ کر بلند ترین سطح 23% تک ہونے کا امکان. 9 رکنی کمیٹی نے اپنے آخری اجلاس میں بھی شرح سود 3% بڑھایا تھا. کراچی کے مختلف علاقوں میں آج بھی سحری کے دوران گیس غائب. شہریوں کو پریشانی کا سامنا. لانڈھی, گلستان جوہر, نارتھ کراچی, بلدیہ اور قریبی علاقے شامل. حیدرآباد کے حالی روڈ سے ملحقہ علاقوں کے شہری بھی گیس کو ترس گئے. سحری بھی ہوٹلوں سے کرنے پر مجبور.